اگر آپ ہمیں پہلے تھوڑا اس معاملے کو ذرا سینس اس کے اراؤنڈ ریپ اپ کرنے میں مدد فرمائیں ہماری کہ یہ پی او ایل پرائسز کا جو ہائیک ہے، یہ ڈاکٹر فاروق سلیم نے بھی اس بارے میں ٹویٹ کیا ہے، ان کا تعلق بہرحال پی ٹی آئی سے یا کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. 43% تو اضافہ ہے حذیفہ صاحب جو کہ برینٹ کروڈ کی قیمتوں میں فروری کے بعد سے ابھی تک ہوا ہے. اگر یہ آپ پورا کا پورا بھی اضافہ منتقل عوام پر کر دیتے تب بھی یہ 43% ہی ہونا چاہیے تھا پاکستان میں، لیکن اس کے برعکس پاکستان میں یہ اضافہ 61.5% تک ہو چکا ہے، بالخصوص کل رات کے اضافے کے بعد. بہت شکریہ مس مونا. ہماری طرف سے جو حکومت کی طرف سے اس پر دلیل یا جسٹیفیکیشن آتی ہے، خاص طور پر وزارت پیٹرولیم کی طرف سے، وہ اب تک آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. یہی چل رہی ہے کہ جو ظاہر ہے ہم نے آئی ایم ایف سے ایک لون لیا ہوا ہے، اس قرض کی واپسی بھی ضروری ہے، اور جب آپ اس قرض کی واپسی کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ایک کڑی شرائط میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. اس میں ظاہر ہے اگر جو ٹارگٹس ہیں ٹیکس کلیکشن کے وہ اچیو نہ ہوں تو ظاہر ہے یہاں سے پھر ٹیکس کلیکشن اچیو کی جاتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں، میں نے بہت سوچا ہے اس پر، اس کا دفاع مجھے کافی مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر میں دفاع کرنے کی کوشش کروں گا تو عام آدمی سے سنے گا نہیں، اور وہ سمجھے گا کہ ہمارے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. اس حوالے سے ظاہر ہے حکومت یعنی ہماری مجبوری جو ہے وہ بالکل موجود ہے. آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اکانومی کو، انہیں بھی پتہ ہے، لیکن ظاہر ہے پبلک میں ایک اینگر موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت جو ہے کسی اور ذریعے سے آئی ایم ایف کی اگر کوئی شرط تھی تو اس کو پورا کر سکتی تھی، یا اگر کوئی ٹارگٹ ایف بی آر نے اچیو نہیں کیا تھا. لیکن حالانکہ ایسا ہے نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ اس فیصلے کا نقصان جو ہے وہ ہماری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ہو رہا ہے. اور کوئی بھی سیاسی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ میرا پولیٹیکل کیپٹل آن سٹیک لگے. یہ کہہ دینا کہ جو ہے انہیں پرواہ نہیں ہے عوام کی، یا کوئی فارم 45 یا 47 کا تانا دے دے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر آپ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، عوام میں آپ نے جانا ہوتا ہے، تو لامحالہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے فیصلے کروں کہ وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اور اگر ایک فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر آپ جس طرح فرما رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ٹاپ ٹرینڈ ہے، بہت نیوٹرل حلقوں سے بھی تنقید ہو رہی ہے، تو اس کا دفاع کافی مشکل ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی مجبوری ہے گورنمنٹ کی، لیکن اس مجبوری کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مخلصانہ آپ کی جو ایک اپروچ ہے اس معاملے پہ حذیفہ صاحب، وہ بڑی اپریشیبل ہے کہ آپ نے کہا کہ مطلب ٹھیک ہے، اس کا کوئی اب بہت زیادہ دفاع آپ کو کرنے میں سمجھ بھی سکتی ہوں کہ واقعتاً مشکل ہے، اور وہ آپ کو بھی پیش آ رہی ہے، اس سے آپ بھی اس کا سامنا کر رہے ہیں. جھگڑا صاحب کیا کر سکتی تھی پھر اور گورنمنٹ؟ آپ بھی جب آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کمپلجنز ہوتی ہیں. بالکل ایف بی آر کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بھی ہے، اور یہ اتنی بات کی عوام درست ہے کہ بھائی ایف بی آر کی اگر کوئی کوتاہی کمی بیشی ہے تو ہم کیوں اس کے لیے بھگتیں. بالکل یہ بڑا ایک مطلب جسٹیفائڈ آرگیومنٹ ہے آن بہاف آف دا پبلک، بٹ آن بہاف آف دا گورنمنٹ ان کو بھی تو بتائیں کہ وہ اب کیا کریں. واٹ ایلس کین دے ڈو اباؤٹ اٹ؟ ڈو یو ناٹ ریئلائز کہ آئی ایم ایف ریلیٹڈ جو کمپلجنز ہیں؟ اور اسی تسلسل میں ایک دوسرا یہ بھی جواب بتا دیں، وہ کہتے ہیں 9 مئی پہ آپ لوگ کیوں جشن نہیں منا رہے مارکہ حق کا؟ چلیں let's start with the petrol prices moment. پلیز. نمبر 1 یہ کہ اگر ہم یہ اتنی سیریس گفتگو جو حذیفہ نے کی ہے اسی طرز پہ جائیں تو پھر سب سے پہلے ان میں سے جن نے 2021-22 میں یا کووڈ میں وہ سارے جو بیانات دیے تھے نا کہ 1 روپے بھی جب رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو یہ عوام کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ان سب کو پبلکلی معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر جو ہے آج بھی میرے الفاظ جو ہیں وہ اس طرز کے نہیں ہوں گے. لیکن نواز شریف سے لے کے مریم اورنگزیب، شہباز شریف، آپ ایک بندہ پی ایم ایل این میں لے لیں، آپ ایک بندہ پی ایم ایل این میں لے لیں، ان سب کے یہ بیانات تھے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ اچھا ہے کہ حذیفہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ دیکھیں عالمی منڈی میں پرائسز زیادہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی. جو حذیفہ نے خود مانا ان کی ٹیکس کلیکشن میں فیلئر کی وجہ سے قیمتیں جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہیں. خود بھی ماننے کہ یہ جو 15 روپے بھی قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوئی ہے. اور اگر آپ وہ جو پلیٹس کا آپ کو یاد ہے ایک ٹرم ہم سب کو یاد آ گیا کہ ہم سب دبئی کا کروڈ لیتے ہیں، وہ تو $170 سے کم پہ آ کے $95-96 ہو گیا. ٹھیک، تو جب ہندوستان میں دلی میں پیٹرول جو ہے وہ 280 روپے میں رہ سکتا ہے، جب ڈھاکہ میں پیٹرول جو ہے وہ 310 روپے، میں پاکستانی روپے کی بات کہہ رہا ہوں، رہ سکتا ہے. تو یہ آپ کی ٹیکس کلیکشن کی فیلئر بھی ہے،
یہ آپ کی فیلئر آپ کی معاشی مینجمنٹ کی بھی ہے، کمپلیٹ فیلئر. کیونکہ آپ نے کہا کہ اکانومی سٹیبلائز ہوگی، آپ نے کہا کہ ابھی گروتھ ہوگی، آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ عوام ریلیف محسوس کرے گی، اور ہم نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایک کام پہلے 2022 23 24 میں کر لیا کہ عوام پہ وہ بوجھ ڈالا جو کبھی نہیں ڈالا، اور اب وہ دوبارہ اس لیے عوام محسوس کر رہی ہے کیونکہ 4 سال میں ایک دھیلے کا ریفارم نہیں ہوا. تو یہ بات ہے کرنا کیا چاہیے. دیکھیں 2 چیزیں، جب مشکل فیصلے لینے ہیں تو مشکل فیصلوں کا مطلب کہ آپ ایکچولی وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے پہ کام کریں تاکہ آپ کو 1500 ارب روپے پیٹرول پہ ٹیکسز لگانے کی زحمت نہ پڑے. پہلی چیز. دوسری چیز مونا، بار بار میں کہہ رہا ہوں، آپ سرکار میں تنخواہوں کا بل لے لیں، شروع ہو جائیں پارلیمنٹیرینز اور سینٹ چیئرمین کی تنخواہ سے. آپ سرکار میں اخراجات لے لیں، آپ وہ سمبلزم لے لیں کہ آج سے کچھ دن پہلے جب ڈیفینڈ ہو رہا تھا کہ پنجاب کی سی ایم اے گلف سٹریم جیٹ کیوں لے رہی ہے، کیونکہ پنجاب کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں وہ واحد سب نیشنل حکومت ہے جو کہ چیف منسٹر کے لیے گلف سٹریم جیٹ لیتی ہے. تو آپ وہ فضول خرچیاں جو ہے وہ ختم کریں تاکہ عوام واقعی دیکھیں. یہ بات صحیح ہے، فضول خرچیاں ختم کی جائیں. تیمور صاحب، آپ نے بڑا ایلیبریٹ کر کے تفصیلی طور پر بتایا کہ کیا کرنا چاہیے. فضول خرچیوں کا معاملہ ہے، کئی ساری مطلب یہ ساری چیزیں. یہ ونس اگین آئیڈ کوٹ ڈاکٹر فروخ سلیم، انہوں نے یہ بھی ایک چارٹ لگایا ہوا ہے کہ ایم این ایز کی سیلری، سبسڈیز کیا کیا اضافہ ہوا. یہ 9 مئی والا ایک جواب مختصراً پلیز بتا دیں. یہ ساری باتیں میں مزید آگے بڑھاتی ہوں پیٹرول اور اس کے حوالے سے کہ واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ. 9 مئی پہ آپ لوگ جشن کیوں نہیں منا رہے؟ مارکہ حق میں آپ کی سیلیبریشن، آپ کیوں خوش نہیں ہیں؟ میرے خیال میں مونا 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، جو 9 مئی کو واقعات ہوئے تھے، میرے خیال میں وہ واقعات جو ہے وہ بہتر ہے کہ وہ کبھی دوبارہ نہ ہو، اور جو ہے وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کی سٹیٹ اور پاکستان کی عوام اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے بعد کے درمیان وہ ایکویلیبریم بن جائے جو پہلے نہیں بنا تھا. پہلی بات. دوسری بات، جو یہ پچھلے 3-4 دن میں جو وہ واقعہ ہے جس میں پاکستان نے پچھلے سال ہندوستان کو جنگ میں شکست دی، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں. جو 9 مئی اور 9 مئی کے بعد یہاں کے سیاسی نظام کو ہوا، یہاں کے عدالتی نظام کو ہوا، یہاں پہ رائٹس کو ہوا، یہاں پہ فری سپیچ کو ہوا، اس پہ کسی کو جشن نہیں منانا چاہیے. ویری فیئر. ظاہر ہے اس پہ جشن ہے بھی نہیں، مارکہ حق کا جشن ہے. اور یہی میں آپ سے عرض کری تھی کہ وہ اس پہ کیوں آپ لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ بار بار یہ الیج کر رہے ہیں پی ایم ایل این اور ظاہر ہے گورنمنٹ بھی کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے کو جو بھی اس کے حوالے سے سیریمنیز ہو رہی ہیں. حذیفہ صاحب، یہ جو اس معاملے پہ بتائیے گا ونس اگین.